بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درس حدیث میں آج ہم ریاض الصالحین میں سے باب بیان کثرت طرق الخیر، اس باب پر بات کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت سے ہیں، صرف مخصوص نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار راستے ہمارے لیے بنا دیے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ جو بھی تم خیر کی بات کرو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ۔ قلت ای الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا۔ قلت فإن لم افعل؟ قال تعین صانعا او تصنع لأخرق۔ قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس میں ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر والے یعنی مالک کے ہاں سب سے زیادہ نفیس اور زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے کہا اگر یہ میں نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی اعانت کر دو یا پھر کسی بے ہنر کا کام کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے اگر میں ان میں سے بعض عمل نہ کر سکوں تو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو، یہ بھی تمہاری طرف سے اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی باتیں فرما دی اور ان اعمال کا اور ان نیکیوں کا ذکر فرما دیا جو کہ انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور توحید کا اقرار ہے، تو یہ بنیاد ہے، اساس ہے اس بات کی کہ عمل انشاءاللہ قبول ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی ترغیب کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس کے لیے جزا محنت کے مطابق اور اجر مشقت کے مطابق ہوگا، کہ جو اس نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں کہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کی ترغیب کی گئی ہے، یعنی اگر کوئی کاریگر ہے اور وہ کوئی کام کرنے سے ذرا مشکل ہو رہی ہے، عاجز ہو رہا ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص بے ہنر ہے تو اس کو سکھانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے اس طرح کہ وہ کوئی چیز سیکھ لے تاکہ وہ کوئی کمائی کر سکے، اپنے اور اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ اور اسی طرح دوسروں کو شر اور تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی اعمال ایمان میں داخل ہے، اور یہ صدق و احسان سے کم نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو شر نہ پہنچے، کسی کو کوئی بھی اذیت نہ پہنچے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر دینا۔ تو یہ دیکھا جائے کہ اسلام میں نرمی ہے، یہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام سے مکلف نہیں کیا گیا، جتنا بھی کر سکے۔ اسی لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں نہ کر سکوں تو، اگر میں یہ نہ کر سکوں تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ نہیں لازمی کرو تم ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان کے لیے وہ راستے بیان کر دیے کہ تم یہ کر لو، یہ کر لو، اور سب سے آخر میں جو بتایا گیا ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہی کافی ہے، یہی صدقہ ہے تمہاری طرف سے کہ کوئی تم سے شکایت نہیں کرتا، تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہتا، تو یہ بھی بہت ایک اچھی بات ہوگی کہ لوگ تمہارے شر سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری حدیث آج ہم لیں گے، وہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تصبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلك رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ اس میں جو فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ ہے، پس ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر حمد الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت اشراق کے وقت پڑھتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صدقات کی ایک فہرست بتا دی اور اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ تمہارے ہر جوڑ پر تمہیں ایک صدقہ دینا ہے۔ تو یہ صدقات جیسے کہ بتایا گیا مختلف احادیث میں اسی مفہوم کے ساتھ آیا ہے کہ انسان کے اوپر 360 صدقے اس کے اوپر لازم آ جاتے ہیں۔ یہ 360 جو اس کے جوڑ ہیں پورے جسم میں، وہ ان کے اوپر اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں سے ایک بھی چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے، آپ کے یہی ہاتھ کے جو جوڑ ہیں کتنی آسانی سے آپ اپنی انگلیوں کو اپنے جسم کو موڑ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر یہ جوڑ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں یا اکڑ جائیں، ہاتھ کو ہلایا نہ جا سکے، موڑا نہ جا سکے، ہاتھ کی انگلیوں کو حرکت نہ دی جا سکے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہی ہے کہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اس قسم کی آسانی دی ہے تو اسی کے لیے کہا ہے کہ اس کے ہر جوڑ کا ایک صدقہ ادا کرو، اور صبح ہوتی ہے تم صحیح سلامت ہوتے ہو تو تمہارے اوپر یہ صدقہ عائد آ جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دفع بلا کے لیے، مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، وبا کے لیے انسان کو پھر صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس قسم کی جتنے بھی کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کہنا جو ہے وہ یہ صدقات میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک آسان طریقہ بتا دیا کہ وہ چاشت کی نماز، جسے نماز اوابین بھی کہا جاتا ہے یا اشراق بھی کہا جاتا ہے، تو وہ نماز ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بھی اس پر اس کو اجر دیں گے، اور یہ تمام ان جوڑوں کا وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کی بہت سے راستے ہیں، اس میں ذکر الہی ہے، امر بالمعروف ہے، والنہی عن المنکر ہے، تو یہ بھی نیکی کے راستے ہیں کہ آدمی جب نیکی کا حکم دیتا ہے کسی کو، کوئی اچھے کام کی ترغیب دلاتا ہے، اچھے کام کی اس کو تاکید کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، ثواب ہوتا ہے کہ اس نے ایک نیک کام کی طرف کسی کو توجہ دلائی ہے، کسی کو اس کی طرف راغب کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی برے کام سے روکنا، تو کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا، اس کو بتا دیا، سمجھا دی، حکمت کے ساتھ، ڈنڈے کے زور پر نہیں، گالم گلوچ کے ساتھ نہیں، آرام سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بتا دیا، تو یہ بھی آپ کے لیے وہ صدقہ لکھا جائے گا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی ایسی باتیں ہمیں بتا دیں کہ وہ اقوال کے ذریعے سے بھی اور اعمال کے ذریعے سے، قولاً اور عملاً، دونوں طرح وہ اگر ہم کریں گے تو وہ صدقات اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اشراق کے یہ نوافل ادا کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو اس لیے اگر وہ بھی نوافل ادا کر دیے جائیں تو وہ اس طرح پورے جسم کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو 360 جوڑوں کو پر صدقہ کرنے کا کہا گیا ہے، تو وہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ چاشت کی وہ 2 رکعت 2 نوافل پڑھ لیے جائیں، زیادہ پڑھنے تو اور اچھی بات ہے، 8 تک پڑھے ہیں آپ نے، تو وہ بھی انسان کے لیے وہ
مفید ثابت ہوں گے۔ تیسری حدیث جو آج ہم پڑھیں گے وہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق وجدت في مساوي اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، بس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی پایا ہے، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اسے مٹی میں دبایا نہ گیا ہو۔ تو یہاں پر بھی کچھ اعمال کا ہی تذکرہ ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں بھی، اور اس سے معلوم یہ ہے کہ یہ وہ نیک اعمال ہے جس کو انسان جو کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا مقام پاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمارے اوپر نعمت ہے، انعام ہے کہ اس نے اپنی امت کے اعمال سے ہمیں مطلع فرما دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے اعمال سے مطلع فرما دیا۔ تو اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، تو انسان کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خواہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے کہ ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے راستے سے، اور مسجد میں کوئی گندگی ہے، کسی نے تھوک دیا ہے، کسی نے اور کوئی چیز پھینک دی ہے، تو اس کو ہٹا دینا، اس کو صاف کر دینا، تو یہ چھوٹی وہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت ہی انسان کے لیے مفید ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ان کو مصلحت والے کاموں کی ترغیب دینی چاہیے، نقصان والے کاموں سے بچانا چاہیے۔ یہی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسی طرح پھر مساجد کا احترام، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوڑا کرکٹ ہے، تھوک و بلغم ہے، بول و براز ہے، ان تمام چیزوں سے اس کو پاک ہونا چاہیے، اور ان کے آداب کا ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مسجد جو ہے بالکل صاف ستھری ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی گندگی نہ ہو جس سے لوگوں کو گھن آئے، لوگ اس میں پریشان ہوں اور لوگ اس سے مسجد میں آنا پسند نہ کریں۔ تو مسجد کو اتنا شاندار، صاف ستھرا، خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بدبو یا گندگی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہوا ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پیاز کھا کر آیا ہے یا کوئی بدبودار چیز کھا کر آیا ہے یا سگریٹ پی کر آیا ہے تو اس کو بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے کہ خاص طور پہ پیاز، لہسن، ان چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر آتا ہے تو وہ منہ سے بو آئے گی، اور یہی چیز لوگوں کو بھی برا لگتی ہے، فرشتوں کو بھی بری لگتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں یہ سگریٹ کا استعمال بھی یہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ اس طرح آدمی وہ آئے اور یہ چیزیں کھا کر یا اس طرح سگریٹ پی کر آئے اور پھر وہ اپنی سانس سے اس کی جو بو ہے لوگوں میں پھیلے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسجد کو اس سے بالکل ہی پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں کے راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی پتھر ہے، کوئی روڑا ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس کو ہٹایا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ لوگ آرام سے گزر سکیں، اس میں لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کی رکاوٹ کھڑی کرنا یہ غلط بات ہے کہ لوگ جو ہے راستے بند کر کے اس میں کوئی جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنی کوئی مجالس کر رہے ہیں، وہاں پہ کسی اپنی ضرورت کے تحت لوگوں کے لیے راستے بند ہو گئے، اب کہیں سے نہیں جا سکتے یا دور سے جانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی میں آ جاتی ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، اور یہ پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا، اور پھر یہ ایک اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ اخلاق ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب اس طرح آدمی اچھے اعمال کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق کا بھی ایک نشانی ہے، علامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی حصہ ہے کہ آدمی اس طرح نیک اعمال کرتا ہے تو لوگوں کو بری باتوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے جو بھی نیکیاں ہوں ان سب کو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔